بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم سلطان رکن الدین بیبرس کی داستان جاری رکھے ہوئے ہیں، جس کے آپ آج 49 نمبر قسط ہے، جس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، غازی عبداللہ شافی بلاد مصر کی حکومت میں شامل ایک با اعتماد امیر تھا۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ایوبی خاندان میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایوب اور نقائص پیدا ہوتے چلے گئے تھے، جو ان کے زوال کا باعث بننے لگے۔ صلاح الدین ایوبی کے پوتوں اور پڑپوتوں میں اپنے اقتدار کی ہوش بے حد عروج پر دکھائی دیتی۔ وہ اپنے بھائیوں اور بیٹوں کے خلاف نصارہ سے مدد لینے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ نصارہ ان کے دوست نہیں ہیں، اور ان کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ انہیں کمزور کر کے اس سرزمین سے نکال باہر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ حال کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ ماضی سے عبرت لینے کا کسی کے پاس کوئی وقت تھا ہی نہیں۔ مستقبل کس چڑیا کا نام ہے، اس بارے میں کچھ جاننا ان کے بس میں ہی نہیں تھا۔ بے معنی اس کو یہ نظر آتا تھا۔ ان کو عیش اور نشاط کی رنگ ریلیوں میں ڈوبے ان سلطانوں کی ذات پر جب کبھی آنچ آتی تو یہ نصارہ کو سبق سکھانے کا رخ کیا کرتے تھے۔ بلاد شرقیہ، بلاد عرب، بلاد شام، بلاد یمن، بلاد عراق اور فارس اور بلاد افریقہ پر ایوبی سلطانوں کی حکومت پھیلی ہوئی تھی۔ اتنے بڑے رقبے پر حکومت کے باوجود نصارہ بیت المقدس پر قابض تھے۔ فلسطین اور لبنان کے ساتھ ساتھ تیونس تک بحیرہ روم کے ہزاروں میل لمبی پٹی پر شیطانی آنت کی طرح صلیبیوں کے مستحکم قلعوں کا حال بچھا ہوا تھا، مستحکم قلعوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ انہوں نے براہ راست حملوں کی بجائے اب انہیں آپس میں ہی لڑانے کا شروع کر دیا تھا۔ بغداد میں موجود امت مسلمہ کا دائی خلیفہ بھی بے بسی کی تصویر دکھائی دیتا تھا۔ اس وقت اسے اپنی درباری سازشوں اور شعر و ادب کے محفلیں سجائے رکھنے کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا۔ اس کی حکومت محض بغداد تک ہی محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ اگر کوئی بیرونی حاکم اس کا حکم مان لیتا تو وہ خوشی سے سرشار ہو کر اسے خلعت عطا کر دیتا۔ یہ علیحدہ بات تھی کہ اسی خلیفہ کی اجازت سے بنائی گئی حکومت کو ہی جائز اور سرکاری قرار دیا جاتا تھا۔ ایوبی سلطان اس بات سے بے خبر نہیں تھے کہ وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ کر جب خود تخت نشین ہوتے تو فوراً اپنی اطاعت اور بیعت کا نامہ خلیفہ کی خدمت میں روانہ کر دیتے۔ اس نامے کے ہمراہ طوائف کا بڑا انبار بھی ہوتا تھا۔ خلیفہ بغداد محض ان کی اطاعت اور بیعت پر ہی صبر شکر کر کے انہیں خلعت روانہ کر دیا کرتا تھا۔ جب خلیفہ کے حکم منوانے کا وقت آتا تو وہی سلطان خلیفہ کے حکم پر کان بھی نہیں دھرا کرتے تھے۔ سیف الدین ابو بکر بلاد مصر افریقہ کا 9 عمر ایوبی سلطان تھا۔ اس کی حکومت محض نام کی ہی تھی۔ عنان حکومت امرائے مصر کے ہاتھ میں تھی۔ غازی عبداللہ شافی ایسے ہی مصری اشراف اور امراء میں سے ایک تھا۔ مصر میں شافی مسلک سے تعلق رکھنے والوں کی تعداد بے حد زیادہ تھی، اور اسی لیے آئے دن شافی اور حنفی مسلک کے افراد میں مختلف اقوا کے چپکلشیں پیدا ہوتی رہتی تھی، چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوتی رہتی تھی۔ غازی عبداللہ شافی کی ایک بیٹی باختہ کو اس کے شوہر نے مسلک کے اختلاف پر طلاق دے دی تھی، تو اسے اپنے عرص و رسوخ سے کام لیتے ہوئے اپنے داماد رضی الدین کو بغاوت کے من گھڑت مقدمہ میں پھنسوا دیا تھا۔ یہ محض انتقامی کارروائی تھی۔ یہ اتفاق تھا کہ رضی الدین کی دور کی رشتہ دار جمال الدین المرائی سے بھی تھی۔ رضی الدین کی ماں روتی پیٹتی ہوئی جمال الدین المرائی کی چوکھٹ پر جا پہنچی۔
جمال الدین المرائی کی جب یہ معلوم ہوا کہ اس معاملہ میں غازی عبداللہ شافی بھی ملوث ہے تو اس کے شیطانی راگ پھڑک اٹھے۔ وہ عرصہ سے اسے نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا تھا، اسی چکر میں تھا، مگر کوئی ایسا موقع ہاتھ نہیں لگا تھا۔ رضی الدین کے معاملے میں اس نے اپنی ٹانگ اڑانی اور اپنے بیٹے کے ذریعے، جو کہ سگا احتساب میں افسر مقرر تھا، اثر نو چھان بین کا حکم جاری کر دیا۔ رضا الدین پر چونکہ جھوٹا مقدمہ بنایا گیا تھا، اس لیے چند ہی دنوں کی تحقیق اور تفتیش کے بعد اصل حقائق کی کلی کھل گئی۔ غازی عبداللہ شافی نے اپنے عہدے کا ناجائز اور بے جا استعمال کیا تھا۔ تمام چھان بین کے بعد جو رپورٹ تیار ہوئی اسے جمال الدین امرائی خود لے کر سلطان سیف الدین ابو بکر کے حضور پیش ہوا۔ پھر سے دربار میں جمال الدین المرائی نے غازی عبداللہ شافی کی ایک بے گناہ شخص پر من گھڑت مقدمے کی روادات، ظلم اور ستم ڈھانے کا ولولہ اس قدر بے چارگی سے مچایا کہ سب عمرہ غازی عبداللہ شافی کے خلاف کھڑے ہو گئے، اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ غازی عبداللہ شافی سر جھکائے لاچار کھڑا رہ گیا۔ اس کے اپنے حق میں پیش کی گئی صفائیاں بھی عمرہ مجلس کا دل مطمئن نہ کر پائے۔ بالآخر اس نے اپنی بیٹی پر کیے جانے والے ستم کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ تسلیم کر لیا کہ واقعی یہ مقدمہ من گھڑت تھا، مگر اس کا مقصد ظلم کرنا نہیں بلکہ احساس ذلت پیدا کرنا تھا، تاکہ مستقبل میں رضی الدین کی دوسرے کی بیٹی کے ساتھ ایسا نہ کر پاتا۔ غازی عبداللہ شافی کے اعتراف جرم نے جہاں سب کو ششدر کر ڈالا تھا، وہیں کئی ایک عمرہ نے سلطان سیف الدین ابو بکر سے اس کی معزولی کی سفارش بھی کر دی تھی۔ سلطان نے جب عمرہ کے بہم متفق دیکھا تو اس نے غازی عبداللہ شافی کی معزولی کے ساتھ ساتھ اس کی قہرہ سے بھی جلا وطنی کا حکم جاری کر دیا۔ غازی عبداللہ شافی کو بھرے دربار میں جو خفت اور خجالت اٹھانا پڑی، اس پر اندر ہی اندر وہ جن بھول گیا تھا۔ اس نے جمال الدین المرائی کی جانب کینہ توڑ نگاہوں سے دیکھا، بری نگاہوں سے دیکھا تو جمال الدین المرائی کے چہرے پر اس کے لیے استزائیہ مسکان سجی ہوئی تھی۔ جمال الدین المرائی نے اپنی راہ ایک اور کانٹا ہٹا دیا تھا۔ وہ بلاد مصر پر اپنے اختیارات مستحکم کرنے کے ساتھ ساتھ سلطان مصر کو بھی اپنے رام میں پھنسانے کو خواہشمند دکھائی دے رہا تھا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم رکتے ہیں یہیں پہ۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اگلی قسط نمبر 50 آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ اسی وقت کل تک، اسی وقت تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔